اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن اعداءہم۔ یہ ایک ہمارا مناظرہ ہوا ہے شیعہ مناظر السید الحسنی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور دیوبندی مناظر ہیں جناب عبدالسلام صاحب۔ موضوع مناظرہ فدق ہے، دعویٰ اہل تشیع جناب سید الحسنی کی طرف سے آپ کے سامنے موجود ہے۔ دعویٰ ہے نمبر 1، فدق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی شہزادی کونین سلام اللہ تعالی علیہ کو حبہ کر دیا تھا۔ نمبر 2، جب شہزادی کونین سلام اللہ تعالی علیہ نے مطالبہ کیا تو ان کو نہ دیا گیا۔ نمبر 3، شہزادی کونین سلام اللہ تعالی علیہ ناراض ہو گئیں، اور ناراضگی زہرا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ ناراضگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں خدا بھی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ ہے شیعہ مناظر کا، سید الحسنی صاحب کا، اور یہ ان کی شرائط ہیں۔ سید الحسنی صاحب کی شرائط مناظرہ، مناظرہ بعنوان فدق، شرائط مناظرہ من جانب اہل تشیع و مناظر، تمام تر گفتگو موضوع کی مناسبت۔ یہ شرائط آپ کے سامنے موجود ہے، آپ شرائط کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 شرط کو آپ ملاحظہ کیجیے گا کہ گفتگو مسلمات خصم سے ہوں گی، اور جو اصول و ضوابط اور کتب اہل سنت کے لیے معتبر ہیں ان سے ثابت شدہ بات اہل سنت مناظر قبول کرنے کا پابند ہوگا، انکار کی صورت میں ان کتب سے بیزاری اختیار کرے گا۔ یہ آپ کی چیزیں، یہ شرائط آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ شرائط عمومی شرائط ہیں جو موضوع کے اندر رہنے کے اوپر پابند کرتی ہیں۔ یہ شرط نمبر 14 ملاحظہ کریں، دونوں مناظر ایک دوسرے کے اصول، درایہ و جرح و تعدیل کے پابند ہوں گے، مقدسات کی توہین پر شکست ہوگی، تمام تر شرائط پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ تو اب اہل سنت دیوبند کے مناظر جناب عبدالسلام صاحب نے اپنا پہلا رد پیش کیا۔ سب سے پہلے نمبر 1، سب سے پہلے فدق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ملکیت ثابت کریں، پھر حبہ پر بات ہوگی۔ اگر ملکیت ثابت ہو گئی پھر حبہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ دعویٰ ہی باطل ہے۔ نمبر 2، پہلے حق ثابت کریں پھر حبے کی بات کرنا آپ۔ نمبر 2، ناراض کس بات پر ہوئی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ذات صدیق پر؟ پہلے تنقیحی سوالات کے جوابات دیں، مجھے آپ کے دعوے پر کچھ اعتراض ہیں، ان کو کلیئر کریں۔ یہ اہل سنت مناظر بیان کر رہے ہیں۔ میں جواب دعویٰ لکھ بارے چیزیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جواب دے دیا اہل تشیع مناظر سید الحسنی صاحب نے، حق گفتگو میں ثابت کروں گا، یعنی مناظرے میں ذات پر، چونکہ حدیث کہنا خود شہزادی سلام اللہ تعالی علیہ کی توہین ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنے بابا کی حدیث سن کر ناراض ہوئی، تو اس کو رد کر دیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر نہیں بلکہ دوسری وجہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، جو مرضی کریں مکمل اختیار تھا، سید الحسنی نے ان کو جواب دے دیا۔ تو اہل سنت مناظر نے سوال کیا ہے، میں نے حق کے بارے میں تھوڑی پوچھا ہے، آپ سے ملکیت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ذات پر کیا سیدنا صدیق اکبر نے کوئی ذاتی بات کی تھی یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی تھی؟ دوسری بات، وہ حدیث جو سیدنا صدیق اکبر رض نے بیان کی وہ سچی تھی یا جھوٹی؟ خاص ملکیت یا خاص بطور سنبھالنے کے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا، لگتا ہے الفاظ معنی بھی پڑھانے پڑیں گے آپ کو۔ ملکیت یا بطور سنبھالنے کے؟
संभालना खासे के मायने में आता है, कैसे ये तो बताएं। वो मैं साबित करूँगा, बेफिक्र हो जाए, तुम भी बेफिक्र हो। बिल्कुल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा था, जो मर्ज़ी करें मुकम्मल इख्तियार रखते थे उस पर, यानी बाग़ फ़िदक पर। मिल्कियत के बारे में पूछ रहा हूँ, बात समझ नहीं आ रही क्या? भाई, जब एक बंदा मालिक नहीं उसका, तो उस पर इख्तियार कैसे रख सकता है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा था वो, ये जो मर्ज़ी करें, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा था, या आप जो आपको पूरा इख्तियार हासिल था। अहले सुन्नत मुनाज़िर ने सवाल किया है, मैं सीधा और सादा सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मिल्कियत होना ज़रूरी है, फिर ये दिया जा सकता है। अगर मिल्कियत ही नहीं तो ये बातिल है। आप कहो कि मिल्कियत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो मैं साबित करूँगा, क्या ये मेरा मुतालबा गलत है? तो सैयदुल हसनी ने फरमाया, अच्छा भाई, मिल्कियत था, यानी मिल्कियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर वही सवाल है, तो पहले मिल्कियत साबित करें। अब अहले सुन्नत मुनाज़िर ने कहा है कि आपने मिल्कियत साबित करनी है। सैयदुल हसनी साहब ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत था तो हिब्बा किया, किसी और की चीज़ हिब्बा कैसे कर सकते हैं? ये अहले सुन्नत मुनाज़िर ने कुछ दे दिया, अब इसको मुनाज़ा कर सकते हैं। हिब्बा करने से मिल्कियत साबित हो गई, तो अहले सुन्नत मुनाज़िर ने कहा कि तो पहले मिल्कियत साबित करें, फिर ये होगा। हाँ, पहले ये होता है, बाद में मिल्कियत। मुनाज़िर साहब, मिसाल दे दी है सईदुल हसनी ने, मेरे पास आईफोन 8 हो कज़न का, मैं उनको दे सकता हूँ, मैं तुमको दे सकता हूँ, यानी मैं किसी और चीज़ को ले जाके आपको दे सकता हूँ क्या? किसी और की चीज़, जब तक चीज़ मेरी नहीं होगी मैं किसी को कैसे दूंगा? हिब्बा करना ही मिल्कियत की वाज़ेह दलील है। यानी कोई शख्स कोई चीज़ किसी को दे देता है तो वो उसकी होगी तो ही देगा ना। तो अहले सुन्नत मुनाज़िर ने कहा कि अगर वो आपको दे और आपकी मिल्कियत में आ जाए फिर दे सकते हो। ठीक, सही सही कहा है इन्होंने। यानी कि उन्होंने कहा, अब सैयद हसनी ने उनको पकड़ लिया कि आप भाई, जब भाई तो तुमको देना दलील है ना कि ये मेरी मिल्कियत में आ गया था, यानी जब मैं आपको दे रहा हूँ तो मेरी मिल्कियत होगी तो आपको दे रहा हूँ ना, यही तो दलील है। आप ख़ुद इकरार कर लिया है।
اہل سنت نے کہا کہ اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے یہ فون کہاں سے لیا ہے تو آپ کہو گے مجھے کزن نے دیا ہے اور یہ دلیل ہے میرے پاس، آپ یہ میری ملکیت ہے۔ اگر وہ فون ہی آپ کے کزن کا نہ ہو تو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ مطلب سب سے پہلے اس پر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ یہ فون میرے کزن کی ملکیت ہے اور اس نے مجھے دیا ہے، تبھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ جواب: عزیز صاحب، جب ایک چیز میری ملکیت ہی نہیں تو میں آگے کیسے دوں گا؟ میں پاگل ہوں کسی کی چیز کسی کو دے دوں؟ بہرحال پوائنٹ صحیح ہے سید حسنی کا کہ بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہبہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، اسی لیے تو آپ ہبہ کر رہے ہیں۔ کسی اور کی چیز لے جا کے آپ جناب صدیقہ کبریٰ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل جائز سوال ہے۔ علیہ السلام ناظرین نے کہا کہ یہی تو سمجھا رہا ہوں، ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہی نہیں تو وہ سیدہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر ملکیت تھی تب ہو سکتا ہے۔ آپ وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ دے نہیں سکتے، اگر ملکیت تھی تب دے سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دے دیا ہے تو شیعہ مناظر کو ثابت کرنا ہو کہ رسول اللہ نے دے دیا ہے، اتنے سے ہی ثابت ہو جاتا ہے بات۔ میرا پوائنٹ بھی یہ شیعہ مناظر کہتے ہیں، میرا پوائنٹ بھی یہی ہے، اگر ملکیت نہیں تھا تو ہبہ کیسے کر دیا؟ عزیز من، اس کا جواب عرض کریں، جب ہبہ ثابت ہو گیا تو ملکیت تو خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ اہل سنت مناظر ہماری گفتگو کے 3 جز ہیں۔ نمبر 1، فدق خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ہبہ کیا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ضبط کر لیا، جس پر سیدہ فاطمہ ان سے ناراض ہوئی۔ یہ اہل سنت مناظر عبدالسلام کے پوائنٹس ہیں۔ اہل سنت مناظر زور دے رہے ہیں کہ آپ ملکیت ثابت کریں، آپ کی یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق دیا یا نہیں دیا، اس پر الگ سے گفتگو ہوگی۔ چلو ٹھیک ہو گیا، پہلے مولفے پر بات کریں۔ بہرحال دیکھیں یہ چیز بالکل واضح سی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کی ملکیت ہوگی تو ہی دے رہے ہیں نا۔ کسی اور کی ملکیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور شخص کو کیسے دے سکتے ہیں؟ بہرحال یہ پوائنٹ بالکل واضح سی بات تھی، لیکن اب ہبہ سے پہلے ملکیت کو ثابت کرنا ہوگا۔ یہ چیزیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا، ملاحظہ کر لیجیے آپ۔ وہی بات ہے، شہزادی کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو دینا ہی دلیل ہے کہ ملکیت تھا۔ آپ ہبہ رد کریں، سب رد ہو جائے گا۔ اہل سنت مناظر نے کہا کہ پھر اس نقطے پر بات ہوگی، پہلے اگر آپ ملکیت ثابت کر گئے اور اگلا نقطہ ہم شروع کریں گے ہبے کا، اگر وہ بھی ثابت ہو گیا پھر اس کے بعد ناراضگی باقی چھلانگ نہ لگائیں، پہلے ہی یہ ثابت کرنے کی۔
معذرت جی میں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہوا تھا، میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ سعید نے یہ دے دیا ہے، آپ کسی بھی صورت میں ملکیت ثابت کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ سعید حسنی نے اہل سنت مناظر کی اس بات کو ٹیک کیا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی صورت میں ملکیت ثابت کریں، جیسے بھی آپ نے کیا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت کو آپ نے ثابت کرنا ہے۔ تو اب کسی طریقے سے وہ ملکیت ثابت کر رہے ہیں، بھائی حبہ ہی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حبہ کر رہے ہیں، اگر یہ ثابت کیا مثلاً کہ حبہ کر دیا تھا تو اسی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ نے خود کہا ہے، مطلب یہ ضروری نہیں کہ ان کی ملکیت تھا یا نہیں، بس یہ ثابت ہونا ضروری ہے۔ سوال وہی ہے، مجھے ایک جواب دیں، ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ذات پاک سیدی رسول اللہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ملکیت نہیں تھا، کسی اور کی چیز تھی، مطلب کسی اور کی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے حبہ کر سکتے ہیں؟ اگر حبہ ثابت ہو گیا، ملکیت بھی ثابت ہو جائے گی۔ آپ کا اعتراض باطل ہے، باطل، بالکل عقلی بات ہے۔ السلام مناظر نے کہا کہ کیا میں نے حبے کا اقرار کیا ہے؟ آپ حبہ کیا تھا کہ حبہ کیا تھا، اس پر بحث ہوگی، اور میں اس کا منکر ہوں نہ کہ مقر۔ باقی حبہ سے پہلے ملکیت، ارے بھائی جب آپ کو ملکیت اگر حبہ ثابت کر دیا تو ملکیت خود بخود ثابت ہو جائے گی نا۔ آپ ابھی تو انکاری ہیں کہ حبہ نہیں ہوا ہے، اگر کر دی تو بالفرض ہے نا، بات صحیح ہے۔ اس کا جواب دیں۔ بات یہی، کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھی، حبہ کر دیا، حبہ ثابت ہو گیا تو واضح ہو جائے گا ملکیت تھی۔ تو اہل سنت موضوع نے کہا کہ دلیل کی بنیاد پر بات کریں۔ بالکل ٹو دی پوائنٹ بات ہے، یعنی کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا حق کسی اور کو دے دیا اگر حبہ ثابت ہو گیا؟ تو بالکل جو ہے عقلی بات ہے۔ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر یہ اہل سنت مناظر کہہ رہے ہیں کہ ثابت نہیں، پھر سے نہیں ہوگا، یعنی کیسے ثابت ہوگا؟ اگر آپ کسی کو چیز دیتے ہو، سب سے پہلے وہ آپ کی ملکیت ہونا شرط ہے، یا جس کو دے رہے ہو اس کی ملکیت ہونا ضروری ہے۔ اب رسول اللہ کی شان سمجھانی پڑے گی سید حسنی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، ولا دین لمن لا عہد لہ۔ بات وہی ہے بھائی، ہماری بات نہیں ہے، یہ رسول کی بات ہے، جب رسول دیں اس کی بات ہے، نہ کہ میری اور آپ کی۔ میرے اور آپ کے جو دلیل کی ضرورت ہوگی کہ شاید جو ہے نا یہ آپ حبہ کریں تو اس کی دلیل دیں کہ آپ اس کے مالک ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اگر دے رہے ہیں تو بات واضح سی بات ہے۔
اچھا میں تھوڑا نیچے جلدی چلتا ہوں کیونکہ آپ کا وقت زیادہ اسی میں صرف نہ ہو، آپ پڑھ لیجئے گا خود سے، آپ کے سامنے ہے سب چیز۔ اب دیکھیں میری اور آپ کی مثال دے رہے تھے تو انہوں نے جواب دے دیا۔ کچھ چیزیں یہ شیعہ مناظر بیان کر رہے ہیں، کچھ چیزیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں، عام بندے پر اطلاق ہونا لازم نہیں۔ یعنی کہ جب رسول اللہ جب دے رہے ہیں تو آپ تو کسی کا حق مار کے تو نہیں دے رہے نا، اگر ثابت ہو گیا کہ آپ نے دیا ہے، اتنی سادہ سی بات ہے۔ اب اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ مطلب دوسروں کا مال کسی اور کو دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، نعوذ باللہ۔ یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں میری جان۔ سمپل سی بات ہے، دیکھو بھائی، فدق حبہ ثابت ہونا ہی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہزادی کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا کیا تو اسی وجہ سے عطا کیا کہ ان کی ملکیت تھا، ورنہ دینا تو معاذ اللہ امانت میں خیانت ہوگی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں اختیار نہیں تھا، آپ صدیق کبریٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کو دینا، تو آپ دیں گے کیسے؟ اصلاً نہیں دیں گے۔ آپ نے دیا، اگر ثابت ہو گیا کہ آپ نے ہبہ کر دیا تھا جناب شہزادی کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ، یہی تو بڑی دلیل ہے۔ آپ کسی کو چیز دے رہے ہو، اب یہ دیکھیں نا، اب آپ خود ملاحظہ کر رہے ہیں، اہل سنت مناظر عبدالسلام صاحب رسول اللہ کو اپنے اور میں اور آپ جیسے لوگوں کے اوپر قیاس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو چیز دے رہے ہو، پہلے آپ کی ملکیت ہونا شرط ہے یا جس کو دے رہے ہو اس کی؟ سمپل سی بات ہے یار، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی امانت میں خیانت کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ نہیں کر سکتے، بے شک۔ میرے خیال سے اہل تشیع مناظر کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے ہبہ کر دیا تھا، باقی ساری چیزیں جو ہے نا فضول میں اہل سنت مناظر وہیں جو ہے ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ہاں تو پھر یہی بات ہے نا، یعنی آپ کم از کم چلو اگر رسول اللہ کی ملکیت کو آپ نہیں مانتے ہو اور اگر ہم نے ثابت کیا کہ یہ ہبہ کیا تھا تو آپ کیا یہ کہتے ہو کہ بس پھر وہ کسی غیر کا حق شہزادی کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ہبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو بتائیں۔ بے شک۔ سمپل سی بات ہے، آپ نے کہا ملکیت کسی بھی طریقے سے ثابت کریں، اگر ہبہ ثابت ہو گیا تو لازم ہے وہ ملکیت بھی اسی وجہ سے ہبہ کیا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غیر کی چیز کسی کو نہیں دے سکتے۔ نمبر دو، اگر ہبہ ثابت نہ ہوا تو واضح ہی ملکیت نہیں تھا۔ اس سے بھی روشن کر کے کون بیان کرے بھائی؟ اللہ مناظر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے آپ کو کیا تکلیف ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا صرف دو تین اسکین جمع کرنے سے کوئی مناظر نہیں بن جاتا۔ معذرت کے ساتھ یہ چیزیں مجھ سے مس ہو گئی تھی۔
یہ دیکھیں پھر وہی چیز ہے کہ اہل سنت ملازم نے کہا تھی آپ نے کسی بھی طریقے سے آپ نے ملکیت ثابت کرنا ہے تو اسی حبے کے ذریعے سے ملکیت ثابت ہو رہا ہے. ایک دلیل ہے یہ اتنی سمپل سی. اللہم صلی علی. کس کا کیا کریں بھائی یہ تو نظر بھی نہیں آ رہا صحیح سے. میں سیدھا اور سادہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ سب سے پہلے ملکیت ہونا ضروری ہے پھر ہبہ کر سکتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت مذہب کہہ رہے ہیں کہ جیسے مرضی ہو ثابت کرو مگر ملکیت ہبہ ثابت ہو گیا تو ملکیت خود بخود ثابت ہو جائے گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین ہے. کسی غیر کا حق کسی اور کو دے ہی نہیں سکتے. شہزادی کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ہبہ کرنا ہی دلیل ہے وہ ملکیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک چیز بار بار تکرار ہو رہی ہے یہ میرے خیال سے پھر وہی ہے.
ایک یہی میسج اگر غور سے پڑھے تو بالکل واضح سی بات ہے۔ کون سی آیت یار؟ آپ سید الحسنی نے یہ جواب دے دیا دلیل کے طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن مجید سورہ اسراء فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو باغ فدق ہبہ کر دیا۔ مسند ابی یعلا سند حدیث حسن لذاتہ۔ تو انہوں نے حدیث سے ثابت کیا، مسند ابی یعلا سے، حسن لذاتہ حدیث کی، اس کی ویلیو بھی حدیث کی بھی حسن لذاتہ ہے، کہ شہزادی کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کے رسول نے یہ ہبہ کر دیا تھا، ان کی کتاب سے حوالہ دے دیا۔ ارے یار یہ پھر وہیں کہہ رہا ہے۔ تو وہ دے دیا، استدلال قائم تو کرنے دیتے یار میری جان، یہ کیا دیا تھا بھائی؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ ہر مناظر اپنی ٹرن مکمل کر کے ختم یا اینڈ لکھے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں تو یہ بیچ میں آئے تھے، اچھا تو اب ان کو بیٹھنا چاہیے، صحیح ہو گیا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کونین کو باغ فدق ہبہ کر دیا تھا۔ مسند ابو یعلا، یہ انہوں نے کتاب کی سکین بھی دے دیا، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث، یہ رہی حدیث، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ حدیث کا متن ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، آپ کو ملاحظہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ نازل ہوئی کہ قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق دو، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو بلوایا اور ان کو باغ فدق دیا۔ یہ حدیث مکمل آپ پڑھ سکتے ہیں، مسند ابو یعلا۔ اچھا اس سے استدلال کیا کر رہے ہیں سید بزرگوار؟ نمبر ایک، فدق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ہبہ کر دیا۔ نمبر دو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین ہے، اگر فدق کسی غیر کا ہوتا تو کبھی بھی کسی غیر کا حق شہزادی کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ہبہ نہ کرتے۔ نمبر تین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا، اسی وجہ سے ہبہ کیا۔ مخالف سے مطالبہ، یا تو اس روایت کو ضعیف کہہ کر جان چھڑوائیں۔ نمبر دو،
یا اقرار کریں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین نہ تھے، ان کی ملکیت نہ تھی، ایسے ہی کسی کا حق کھا لیا اور اپنی اولاد کو دے دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اہل سنت مناظر نے جواب دیا، ہماری گفتگو کے 3 جز ہیں۔ الف، فدق خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رض کو ہبہ کیا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ضبط کر لیا، جس پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا ان سے ناراض ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین، آپ نے جناب کی چالاکی اور چال بازی دیکھ لی۔ ہمارا نقطہ اول تھا ملکیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شیعہ مناظر کو ثابت کرنا تھا کہ فدق خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی، جس میں وہ ناکام ہو گیا۔ الحمدللہ۔ اگر شیعہ مناظر نقطہ اول سے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اٹھا چکا ہے، تب انشاءاللہ نقطہ دوم یعنی ہبہ پر بات شروع ہوگی۔ ختم۔ ہاں جی، ہاتھ ہی نہیں لگے جی۔ سورہ حشر کے اوپر ہمارا ایک الگ سے مناظرہ ہوا ہے، میں بھی انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا ریکارڈ کر کے۔ وہ بہت لمبا ہونا تھا، وہاں جائیں گے بہت زیادہ لمبا ہونا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ صحیح۔ یہ 2 ہی چیزیں رہ جاتی ہیں ان کے پاس۔ جواب دینا ضروری تھا۔ شرائط مناظر، جبکہ انہوں نے کلام تک نہیں کیا، جس سے حکمت ثابت ہے۔ کیا تھا جی شرط میں؟ شرط نمبر 2، مناظر میں اہل تشیع مدعی جبکہ اہل سنت مناظر مدافع ہو۔ مناظر مدافع اہل سنت مناظر اہل تشیع مناظر کی پیش کردہ دلیل پر بحث کرنے کا پابند ہوگا اور کسی صورت اس دلیل سے فرار اختیار نہیں کرے گا۔ آپ کا استدلال نقطہ اول کے بالکل ہی خلاف تھا، اس لیے اس کو ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اچھا، مطلب دینا ملکیت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی اور کی چیز کسی کو دیتا ہے بقول آپ کے، وہ چیز دینے والے کی ہے کیونکہ وہ دے رہا ہے۔ آپ نے ملکیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کی تو حق بھی ثابت ہو جائے گا۔ خلاف ورزی آپ نے کی ہے۔ یہ شرطی کی دعویٰ اور دلیل میں مناسبت اور موافقت ہونا ضروری ہے۔ چلے اب میں ثابت کرتا ہوں کہ فدق ملکیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی، بطور سنبھالنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ وفاء الوفا، انہوں نے یہ دے دیا ہے۔ وہی انہا لیست من قول ما ترکنا صدقہ، قلت ہے یعنی یہ مصنف کا قول انہوں نے دیا ہے،
اوپر حدیث کس حدیث کی نیچے یہ اب مصنف کا قول دیا ہے؟ ان فاطمہ والعباس اتیا ابا بکر وذکرہ مختصرا کما فی روایہ الصحیح ایضا، یعنی صحیح روایات میں آیا وقال فیہ، اور اس حدیث میں کہا گیا فہجرتہ فاطمہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ناراض ہو کر چلی گئی، فلم تکلمہ، اس سے بات تک نہیں کی، فی ذلک المال حتی ماتت، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئی۔ وقد نقل ترمذی عن بعض مشائخہ، ترمذی نے نقل کیا ہے بعض مشائخ سے، ان معنی قول فاطمہ لابی بکر و عمر، اب یہ حدیث پر آ گئی، اب یہ مصنف کے اقوال بیان کر رہے ہیں۔ فیض الباری، صحیح بخاری، یہ چھوٹا تھوڑا کرو یار، اس میں کیا ہے بھائی؟ قولہ خص رسولہ، یعنی رسول کو خاص کر دیا، یہ حدیث کس کے ذیل میں ہے جی؟ اچھا، یہ جو خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ملکیت ہے، اس کے اوپر انہوں نے کیا کر دیا، خصہ کا معنی یہ کر رہے ہیں اے بالولایہ دون التملک، تو شارح بیان کر رہے ہیں کہ اس خاص سے مراد ولایت نہیں ہے، ولایت ہے، تملک نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر سر پر، یعنی اس کے اوپر نگہداری وغیرہ آپ کہیں، یہ ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مُخَاصَمَةَ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کان نونت فی التولی وإلا فإن أبا بکر قد كان أخبرها بأن الأنبیاء علیہم السلام لا یرثون۔ او بھائی، جب انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی ہے، آپ کے ابو بکر نے کہا، تو ایک لحاظ سے تو خود مان رہا ہے نا کہ وراثت ہونے کا وہ اعتراض کر رہا ہے، ملکیت ہونے کا نہیں، وراثت نہیں ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے تو دون تملک ہے، یعنی ٹھیک ہے جی، ولایہ ہے دون تملک، ترجمہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کیا تھا بطور سنبھالنے کے، نہ کہ بحیثیت ملکیت، تو یہ قول ہے ان کا، ٹھیک ہے نا، حدیث سے آپ نے نہیں دیا، یہ دعویٰ ہو گیا جگہ وہی انہا، اب یہ خود وہی انہا فہمت من قولہ ما ترکنا صدقہ، ما ترکنا صدقہ جب ابو بکر نے کہا تو صدیقہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے سمجھا، کیا سمجھا جی؟ ابھی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، مختصر ترجمہ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان کے قول ما ترکنا صدقہ سے وقف سمجھا۔ الزامی جواب، تفسیر الصافی۔ وفی الجوامع عن الصادق، صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہے، جوامع میں سند نہیں دی ہے۔ الانفال، انفال کی تعریف، کل ما اخذ من دار الحرب بغیر قتال، انفال وہ چیز ہے جو جنگ میں بغیر قتال کے، یعنی بغیر قتال کے مل جائے، ٹھیک ہے جی، بغیر قتال کے، جیسے کہ وہ خود آیت کی رہی ہے۔ اسی طرح وَكُلُّ أَرْضٍ انجل اہلہا انہا بغیر قتال، بغیر قتال کے، وسماء الفقہاء، یعنی جو جنگ کے بغیر کوئی زمین مل جائے یار، یہ مراد ہے، تو اس زمین کو فی کہا جاتا ہے۔ والارواز والمواد ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی، ومیراث من لا وارث لہ، اب دیکھو ومیراث، اور میراث، وہ میراث جس کا کوئی وارث نہ ہو، مثلا ایک ایسی جگہ ہے جو جس کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، بے وارث پڑی ہوئی ہے،
یعنی مثلاً فرض کر لو کہ بھائی ایک شخص ہے وہ فوت ہوا ہے، اس کا کوئی ولی وارث نہیں، نہ بیٹا نہ باپ نہ کوئی رشتہ دار، کوئی بھی نہیں ہے، تو وہی یا ایسے مال کا مالک اللہ ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، وَلِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ بَعْدَهُ، تو اس کا قائم مقام ہوگا، اللہ رسول اور ان کے قائم مقام ہوگا۔ تو یہ حدیث صاحب بیان کر رہی ہے کہ جس مال کا کوئی ولی وارث نہیں ہوگا تو قائم مقام ہوگا، اگر قائم مقام اگر نہیں ہوگا تو اس کا قائم مقام کون ہوگا؟ اللہ اور اس کا رسول اور اس کے بعد آنے والی حجت ہوگی، آیت یہ کہہ رہی ہے، یعنی امام معصوم ہوں گے۔ فتح مال فی میں سے تھا، مال فی یعنی جو بغیر جنگ کے مال حاصل ہوا ہو، امام صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یہ بات، یعنی خود آپ کہہ رہے ہیں کہ منسوب ہے، اس کی کوئی صحیح صنعت آپ نے پیش نہیں کی کہ وہی للہ ولرسولہ ولمن قام مقامہ بعدہ، یعنی مال فی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ نیچے چلا گیا بھائی، کوئی لیفٹ کر گیا گروپ سے، تو میں یہاں سے آگے ریکارڈنگ کر لوں گا انشاءاللہ۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، یا علی مدد۔ دوسرا سیشن ضرور ملاحظہ کیجیے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج